اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد اہل حدیث علامہ حافظ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ کو تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ حافظ طارق محمود یزدانی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي صدق الله مولانا العظيم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ کانفرنس ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے، اور آپ دوستو احباب بھی بڑے ذوق اور شوق سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور خطباء، علماء اور فضلاء کے بیان سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ میرے بعد میرے بھائی علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا
اپنے وجود پر زخم کھانا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ اور قبیلہ، اپنی برادری، اپنی دوستیاں، سونا چاندی، زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی اس محبت کو دیکھ کر، ان کے اس ولولے کو دیکھ کر ان کے اس جذبے کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک ان پر اتنا خوش ہوا، ان سے اتنا راضی ہوا کہ آسمان کے خالق و مالک نے اصحاب رسول کے سینے پر تمغے سجا دیے، انہیں گولڈ میڈل سے نواز دیا، اور ان کے سینے پر تمغے سجاتے ہوئے آسمان کے خالق و مالک نے یوں کہا کہ ان کے سینے پر اولئک ھم المؤمنون، ایک تمغہ یہ لگایا، دوسرا تمغہ اولئک ھم المہتدون، تیسرا تمغہ اولئک ھم المفلحون، چوتھا تمغہ اولئک ھم الصادقون، پانچواں تمغہ اولئک ھم الراشدون، چھٹا تمغہ اولئک ھم الفائزون، ساتواں تمغہ اولئک ھم المتقون۔ وہ صحابہ رسول، وہ نبی کے ساتھی، وہ پیغمبر کے جانشین، وہ نبی کے وفادار، جن کے سینے آسمان کے خالق و مالک نے ان تمغوں سے بھر دیے، آج ان صحابہ رسول کے بارے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر زبان تان دراز
کی جاتی ہے، ان صحابہ رسول کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، ان صحابہ رسول کو گالی دی جاتی ہے، ان صحابہ رسول کے مومن ہونے میں شک کیا جاتا ہے۔ اہل حدیثوں، تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یا تو ہم اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ ظہیر کی طرح شہادت کا رتبہ پالیں گے، یا دشمنان صحابہ کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ کیا آپ اصحاب رسول کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار ہیں؟ اور مسلمانوں، مومنوں، سنیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، تمہاری سستی اور کاہلی نے، تمہاری غفلت نے آج ہمیں اس تھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس ملک کے پاکستان میں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نبی کے جانشین ابو بکر صدیق پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ کیا صرف استغفر اللہ سے کام بن جائے گا؟ نہیں۔ کیا صرف استغفر اللہ سے بات بن جائے گی؟ نہیں۔ کیا صرف جلسے کروا لینے سے بات بن جائے گی؟ نہیں۔ کیا ان کی زبانوں کو صرف استغفر اللہ کہنے سے روکا جا سکے گا؟ نہیں۔ اہل حدیث کا اعلان سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مر جانا گوارا ہے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا ہے۔ کیا یارو، پھر تنقید کا نشانہ بھی اسے بنایا جاتا ہے۔ ان کے سینوں پر جب آسمان کے خالق و مالک نے تمغے سجا دیے نا، پھر ان سے پوچھا گیا، ان صحاب سے پوچھا گیا، بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمغے تو سب کو ملے تھے۔ پھر پوچھا گیا، بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ قال ابو بکر سیدنا وخیرنا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ۔ ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ابو بکر تو ہم سب کے سردار ہیں، رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر رضی اللہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، وہ ابو بکر کو کافر کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، کہتے ہیں جی سردار نہ کہو۔ کیوں نہ کہیں؟ کیوں نہ کہیں؟ اور جس کو میرا محبوب پیغمبر محمد سید اور سردار کہے، اس کو میں کیوں نہ کہوں؟ اگر رحمت کائنات نے حسنین کریمین کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اسی نبی کی زبان سے نکلا تھا سیدہ قبول اہل الجنہ۔ جس کو حسنین نے سید کہا تھا، اسی پیغمبر نے ابو بکر و عمر کو بھی سید کہا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کیوں
اللہ کی قسم میں تو اس ابو بکر کے بارے میں یہی کہوں گا، کیا اللہ نے مقام دیا ہے. میں اس کا تجزیہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں. اور لوگوں، پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے. دھاتیں تو ساری کام کی ہوتی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. اور دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہے، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے. کیا پوچھتے ہو؟ شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے. ہر آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء سارے کے سارے اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے. اور نبی کے سارے صحابہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، مگر میرے ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے. مسجد کی چار دیواری سے آواز باہر نہ جائے اور سنیو وہابیو، ہم نے خلفائے راشدین کا نعرہ اس طرح لگانا ہے کہ یہاں سے یہ نعرہ اسلام آباد کے ایوانوں سے ٹکراتا ہوا ایران کی سرزمین تک جائے. سنو، ہم کسی کو صحابہ کی عصمت پہ زبان تام دراز کرنے کی اجازت سارے والوں اجازت نہیں دیں. تم نے کیا سمجھا؟ کیا عشق نے سمجھا ہے؟ کیا حسن نے جانا ہے کہ ہم خواب نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے؟ ہم اللہ کی قسم کسی مسلک کا شکار ہونے والے نہیں. ہم مسلک فوش بھی نہیں، ہم مسلک فوش بھی نہیں. ہم کسی کو لگیدنے کے قائل نہیں اور کسی کو ان کو لگیدنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. بولو اجازت نہیں. اس صدیق کے بارے میں، اس صدیق کے بارے میں اجازت ہے. اور جس کو آسمان والے نے مدینے والے سے ایسا جوڑا ہے، ایسا جوڑا ہے کہ انہیں صدیاں بیت گئی پیٹتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے،
شور مچاتے ہوئے آج تک صدیق کو جدا نہیں کر سکے. بولو صدیق کو جدا نہیں کر سکے. کیسے کریں گے؟ رب نے جوڑا ہے نا. رب نے. اللہ کی قسم میں جب دیکھتا ہوں نا حیران ہوتا. میں نے دیکھا اللہ نے دیکھو کیسے جوڑا ہے. ابو بکر مکے میں نبی کے ساتھ ہے, مدینے میں نبی کے ساتھ. ابو بکر مکے میں نبی کے ساتھ, مدینے میں نبی کے ساتھ, مکان میں نبی کے ساتھ, دکان میں نبی کے ساتھ, بازار میں نبی کے ساتھ, دار میں نبی کے ساتھ, سفر میں نبی کے ساتھ, حضر میں نبی کے ساتھ, ایوان میں نبی کے ساتھ, میدان میں نبی کے ساتھ, امن میں نبی کے ساتھ, جنگ میں نبی کے ساتھ, مجھے کہنے دے خوشی میں نبی کے ساتھ, غمی میں نبی کے ساتھ, اور دن میں نبی کے ساتھ, رات میں نبی کے ساتھ. تو بھی تارو رب ذوالجلال کی قسم ہے میرا ابو بکر بدر میں بھی نبی کے ساتھ ہے, آج قبر میں بھی محمد کے ساتھ ہے. یہ بتاؤ ابو بکر کے ساتھ تعلق صرف اندر والوں کا ہے کہ باہر والوں کا بھی ہے؟ وہ باہر والے کیا روزہ رکھ کے آئے ہیں اور صدیق کی صداقت کے لیے چھوٹوں کو بھی جاگنا ہے, بڑوں کو بھی جاگنا ہے, امیروں کو بھی جاگنا ہے, غریبوں کو بھی جاگنا ہے, کالوں کو بھی جاگنا ہے, گوروں کو بھی جاگنا ہے, وہابیوں کو بھی جاگنا ہے, سنیوں کو بھی جاگنا ہے. اگر تم جاگ گئے رب ذوالجلال کی قسم ہے دشمنان صحابہ بھاگ جائیں گے. سمجھ لیا ہے کہ صدیق کو گالی دے رہے ہو, تم نے ہمیں بے حمیت اور بے غیرت سمجھ لیا ہے, صدیق کو گالی دے رہے ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اور ہم تو اپنے یار کے لیے گالی برداشت نہیں کرتے, محمد کے یار کے لیے کیسے برداشت کرتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہائے ہائے, نبی کے ساتھ کیسا جوڑا ہے. اللہ نے صدیق کو نبی کے ساتھ جڑا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی بس نہیں, جامعہ ترمذی کھولو, امام کائنات کہہ رہے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. کیسا جوڑا ہے؟ تو سمجھ رہا ہے یہاں سے جدا کر دے گا؟ اور کیسا جوڑا رہا لوگوں. ابو بکر میرے غار کا بھی صحابی ہے, غار میں بھی, بولو غار میں بھی کہتے ہیں بعد میں پھر گیا تھا. محبوب 1400 سال پہلے جواب دے گئے, 1400 سال پہلے, ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں, آمینہ کا لال جواب دے گیا ہے. کہتے ہیں بعد میں پھر گیا تھا. رب کے نبی نے کہا نہیں, وصاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. اور یہ صرف غار کا نہیں, تم روتے رہو ابو بکر تو میرے غار والا میرے حوض کا بھی ساتھی ہے, میرے حوض کا بھی ساتھی ہے. نہیں تو اور
सके। आगे बढ़े, फिर महबूब खड़ा है, कंजुल माल उठाओ, कंजुल माल की बरकतदानी करो। फिर नबी खड़ा है, जरा जुदा करके तो दिखा, क्या कह रहा है नबी? अल्लाहुम्मा जअल अबा बकर माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। हाय हाय, अल्लाह मैं मोहब्बत तुझसे दुआ मांग के जाता हूँ। अल्लाह तूने दुनिया में अबू बकर को मुझसे जुदा नहीं होने दिया, मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह कयामत के दिन भी अबू बकर को मेरे साथ रखना। माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। अल्लाह जहां मोहम्मद का मुकाम हो वहां अबू बकर का भी साथी हो। माइया दरजती, माइया दरजती, मेरे साथ रखना। माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। कैसे जुदा करेगा इस अबू बकर को, कैसे जुदा करेगा? अल्लाह ने जुदा कितने सहाबा है नबी पाक के? 1,44,000 या तकरीबन 1.5 लाख। कोई बता सकता है मक्के और मदीने में कितने सहाबा दफन है? 10,000 सहाबा दफन है मक्के और मदीने में। कितने? 10,000। बोलो कितने? 10,000। सहाबी कितने थे? बाकी कहां गए? कहां गए बाकी? चलो तलाश के लिए निकले, चलो ढूंढने के लिए निकले, चलो देखने के लिए निकले। मैं तलाश के लिए निकला। कोई सहाबी मुझे मिस्र में मिला, कोई सहाबी मुझे यमन में मिला, कोई सहाबी मुझे शाम में मिला, कोई सहाबी फलस्तीन में दफन हुआ, और कोई सहाबी अंताकिया में दफन हुआ, कोई कस्बुनिया में दफन हुआ, और कोई तुम्हारे सिंध में दफन हुआ, कोई चीन में दफन हुआ, कोई नजफ में दफन हुआ, कोई करबला में दफन हुआ। जाओ तलाश करो, तुम्हें कोई नजफ में मिलेगा, कोई करबला में मिलेगा, कोई मक्के में मिलेगा, कोई मदीने में मिलेगा। अबू बकर की तलाश के लिए निकलो, वो आज भी तुम्हें मोहम्मद के कदमों में मिलेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हदीस, अहले हदीस, सने अबू बकर, सने अबू बकर, सने उमर, सने उस्मान ज़ुन्नूरैन, सने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा। नारे तकबीर। तुम्हें बोलने की कैसे इजाजत दूं? ये वजीर और मशीर सुन ले, ये हुक्मरान सुन ले। अल्लाह के फضل और करम से तुम्हारा पाला अल्लामा एहसान इलाही शहीद के रूहानी फर्जंदों से पड़ा है। ये अलामा शहीद की तरह तुम्हें कड़ी कड़ी ललकारते रहेंगे और तुम्हें अज़मत सहाबा सुनाते रहेंगे, दुश्मनाने सहाबा को यहां से भगाते रहेंगे। कैसे बात करने दे सिद्दीक के खिलाफ, कैसे जुबान खोलने दे सिद्दीक के खिलाफ। आज इसके बारे में कायनात का इमाम कह के गया, मुस्तदरक के हाकिम खोल जरा, कायनात का इमाम कह के गया, अपने यार का तारीफ करवाते हुए कहा, अबू बकर अतीकुल्लाह मिनन नार। क्या पता है कि अबू बकर कौन है? महबूब जी कौन है? फरमाया मेरा अबू बकर वो है जिसको रब ने जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है।
اس کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو اس کے ایمان پہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑے جگرے سے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، میں بڑے جگرے سے کر رہا ہوں۔ کہاں ہے جگرا تیرا بڑا؟ تمہیں پتا نہیں یہ ملک صدیق کے شہدائیوں کا ملک ہے، یہ ملک صدیق کے فدائیوں کا ملک ہے، یہ ملک صدیق کے پروانوں کا ملک ہے، یہ ملک صدیق کے دیوانوں کا ملک ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے جو صدیق کو بھونکے گا وہ اس ملک میں رہ سکتا اور ہم اسے اس ملک میں رہنے دیں گے۔ تم نے کیا سمجھا؟ دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، آصف علوی پہ لعنت، آصف علوی پہ لعنت، نوافذ پہ لعنت، دشمنان صدیق پہ لعنت۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار، یار وفادار کے خلاف ہم بات سن سکتے؟ نہیں سن سکتے۔ نبی کائنات نے کہا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابی بکر۔ کائنات کے امام نے کہا روئے زمین پر انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل اس روئے زمین پر موجود، ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ ہماری کتاب نہ کھولو، اپنی کتاب رجال الکشی کھولو۔ یہ حضرت علی کھڑے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا النبی جحیفہ قال سمعت علیا، ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے سنا یقول، وہ فرما رہے تھے، کیا رہے تھے؟ الا اخبرکم، اور میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، ایک خبر نہ دوں، میں ایک خبر سے تمہیں متنبہ نہ کروں، بتاؤ۔ فرمایا بخیر ہذہ الامت بعد نبیہا، جانتے ہو نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سب سے بلند و بالا کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ علی جی بتائیں کون ہے؟ جناب علی بولے، فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کون افضل ہے؟ بولو کون افضل ہے؟ بکر افضل ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں نہیں نہیں علی افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے کہا کاش آج اگر حضرت علی زندہ ہوتے، حضرت علی زندہ ہوتے کیا کرتے؟ کتاب تمہاری رجال الکشی، کیا کرتے؟ پتہ ہے کیا فتویٰ ہے حضرت علی کا؟ لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر۔ اور میری آواز سننے والوں اور میرا خطبہ سننے والوں، حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور میرا خطبہ سننے والوں، جی علی جی کیا فرمایا؟ کوئی تم میں سے مجھ علی کو ابو بکر پر فضیلت، سارے بولو فضیلت نہ دے۔ اگر تم میں سے کسی نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی، پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ الا جلدتہ حد المفتری، کہا میں جس نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی میں اسے 80 درے ماروں گا۔ کتنے درے؟ 80 درے۔ میں حد نافذ کروں گا اس پہ، میں بہتان کی سزا دوں گا اسے، اس کی پشت پہ میں چھڑیاں اور لاٹھیاں برساؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟
تیری سوچ کیا ہے، تیری فکر کیا ہے؟ سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم ہر بات برداشت کر سکتے ہیں، صدیق اکبر کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے، عمر کی عدالت کے نعرے کھڑکا کے رہیں گے، عثمان کی حیا کا پیغام سنا کے رہیں گے، علی کی شجاعت کا درس دے کر رہیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے تیار ہو ٹکرانے کے، ٹکراؤ گے، من میں آؤ گے، علی کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے، انشاءاللہ ہم صحابہ کی عظمت کے، اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے، کتاب و سنت کی صدا لوگوں کو سنا کے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے